ناظرین، میں ہوں منور مرزا۔ آج آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج ہم پاکستان کی اندرونی صورت حال پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو دو جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، بڑی جماعتیں ہیں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف جس کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں، اور دوسری پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو اور نون لیگ کی مریم نواز بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ، اور بھی دیگر صوبائی لیڈر ہیں۔ تو ان کا اجلاس بھی ہونے کے لیے جا رہا ہے 4 فروری کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ ملک میں اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک واضح تفریق موجود ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے وہ ترجمان اور وزراء ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک ہے، جو اپوزیشن کو لیڈ کرتی ہے، جس میں تقریباً 11 جماعتیں شامل ہیں، اور جس کے مین جیسے کہیں گے پارٹیاں یا پلرز ہیں، وہ نواز لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی JUI ہے۔ وہ جو PDM ہے وہ دم چھوڑ چکی ہے۔ جو اس نے ٹارگٹس مقرر کیے تھے وہ تمام کے تمام فیل ہو چکے ہیں، اور نہ وہ استعفے جن کا ذکر وہ کر رہی تھی کہ وہ 31 جنوری تک استعفے دے دے گی، وہ نہیں ہوئے۔ پھر اس نے وزیر اعظم سے جو مطالبہ کیا تھا استعفیٰ دینے کا، وہ مطالبہ وہ پورا نہیں کروا سکی۔ جو لانگ مارچ کی باتیں تھیں وہ ڈیلے ہو گئیں۔ کہاں وہ دسمبر میں لانگ مارچ ہو رہی تھی، پھر جنوری میں لانگ مارچ ہو رہی تھی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب موسم بہتر ہوگا تو اس کے بعد لانگ مارچ ہوگی۔ پھر سب سے بڑی بات جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ وہ انہوں نے کہا، اپوزیشن نے یہ کہا تھا کہ ہم استعفے دے دیں گے، استعفے دینے کی وجہ سے پارلیمان میں ایک جمود طاری ہو جائے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں 150 پونے 200 جب استعفے پروونشل اور نیشنل اسمبلی سے آئیں گے تو اس کے بعد حکومت جو ہے وہ کے بس میں نہیں رہے گا کہ وہ دوبارہ الیکشن کرائے، اور اگر الیکشن بھی کراتی ہے کسی قسم کا تو وہ بھی ایک طرح سے نیشنل الیکشنز کے برابر ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ حکومت یہ بھی تنقید کرتی ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو وہ بے تحاشا تنقید کا نشانہ بناتی ہے، نام لے کر کرٹیسائز کرتی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، خاص طور پر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اور کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ اب ان کا لہجہ جو ہے وہ خاصا چینج ہو گیا ہے۔ حال ہی میں مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو یہ ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے کو حکومت کا مقابلہ کرنے دیں۔ تو یہ باتیں اور یہ سفر جو ہے، جو کہ 3 مہینے پہلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں چلا تھا، حکومت کا کرٹیسزم جو ہے وہ یہی ہے، اور وہ بار بار کہتی ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اپنی موت مر چکی ہے، اور اس میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ جبکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو لیڈرز ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان جو کہ اس کے صدر ہیں، اس کے مین لیڈر ہیں اور مین جو اس کی وہ کہتے ہیں، اس کے بعد مریم نواز ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قائد ہیں، ایک بہت ہی کرزمیٹک اور کراؤڈ پولر لیڈر ہیں، اور جن کی بات کا پنجاب میں بہت زیادہ اثر بھی ہے، باقی جگہوں پہ بھی ان کا اثر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جاری ہیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ جو ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم نے جو 26 پوائنٹس دیے تھے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بنتے وقت، جس کی خود میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی، وہ ابھی تک بالکل انٹیکٹ ہیں۔ ہم نے جلسے کیے، بہت بڑے بڑے جلسے کیے، بہت کامیاب جلسے کیے، اب اس کے بعد ہم ریلیز کر رہے ہیں، وہ بہت کامیاب ہیں۔ اس کی وہ مثالیں دیتی ہیں کہ لوگ راتوں تک ان کے جلسے سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے رہے، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ پوری رات یعنی سفر کرتے رہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی ایسی
وہ کہتے ہیں درار نظر نہیں آتی. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ چینج آف اسٹریٹجی ہے، یعنی حکمت عملی میں تبدیلی ضرور ہے. پیپلز پارٹی نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں سینٹ اور جو ضمنی الیکشنز ہیں اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے حکومت کے لیے. یہ بات مناسب نہیں ہوگی. اس طرح سینٹ جو کہ کنٹینیوٹی کی وہ ہے، اس کے اندر اس کی میجورٹی ہو جائے گی اور پھر وہ بہت ساری باتیں منوا سکے گی جو کہ ان حالات کے اندر اگر سینٹ کے اندر انتخابات میں حصہ لیا جائے تو پھر غالباً یہ بھی ہے کہ سینٹ کے الیکشن جو کہ مارچ میں متوقع ہیں، ان کے بعد موسم جو ہے وہ موسم بہار ہوگا، بہت اچھا موسم ہوگا، بہت گرمیاں آ جاتی ہیں. کسی قسم کی بھی مارچ یا لانگ مارچ یا کوئی احتجاج کرنا جو ہے اور لوگوں کو سڑکوں پہ لانا کوئی بہت بڑی مشکل نہیں ہوگی. تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ حکمت عملی تبدیل کرتی رہی ہے، لیکن ان کے مطابق ہی، یعنی تینوں جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے اپنے جو تجربے کار وہ ہیں جو کہ آپ کے سامنے بار بار آ کر پریس کانفرنس سے بیانات دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹارگٹ سے بالکل نہیں ہٹے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم جو موجودہ حکومت ہے اس کو ہٹا دیں گے، وزیر اعظم کو ہٹا دیں گے، چاہے اس کے لیے ہماری حکمت عملی میں آگے پیچھے کوئی چینجز آتے رہیں. تو اس طرح دو قسم کے بیانیاں جو ہیں اب لوگوں کے سامنے ہیں. اس میں جو بہت بڑی بات ہے جسے اپوزیشن نے بہت زیادہ کھیلا اور جسے حکومت جس پہ ڈیفینسو میں رہی وہ یہ تھا کہ اس دوران مہنگائی جو تھی وہ غضب کی بڑھی. وہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، اگر آپ اشیاء صرف دیکھیں، سبزیاں دیکھیں، آپ آٹا چینی دیکھیں، آپ پیٹرول اور بجلی دیکھیں، ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے. اور باوجود اس کے کہ حکومت یہ دعوے کرتی رہی ہے کہ وہ کنٹرول کرے گی، وہ یہ کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں رہی. کمیشن پہ کمیشن تو وہ ضرور بناتے چلے گئے، لیکن نہ تو ان کمیشنوں سے لوگوں کو سزائیں ملی اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ. ہاں جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول ہے کہ جب کوئی چیز بہتات میں آ جاتی ہے تو اس کی قیمتیں خود بخود گر جاتی ہیں، لیکن اگر ایک دو چیزیں دیکھی جائیں تو وہ کوئی بہت اچھا کمنٹ نہیں ہے، سیڈ کمنٹ ہے حکومت کے اوپر. جنوری 2021 سے لے کر اور آج تک یعنی فروری کی 1 تاریخ تک 10 روپے تو صرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اضافہ اس لیے کہ ٹرانسپورٹ میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل میں بھی اضافہ ہوا ہے، دیگر چیزوں میں گیس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آئے ہیں، بجلی کی قیمت میں بھی 2 روپے اضافہ ہوا ہے. تو یہ سارے سیڈ کامنٹس ہیں، باوجود اس کے کہ وزیر اعظم اور جو ان کے رفقا ہیں، جو خاص طور پر ان کے جو چارے ہانہ قسم کے ترجمان ہیں، وہ بڑی سختی سے آ کر ڈینائی کرتے ہیں، ماضی کی مثالیں دیتے ہیں. سارے الزامات ماضی کی 2 حکومتوں پہ خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ پہ رکھتے ہیں. لیکن لوگوں کے اگر آپ دیکھیں، ان کے تاثرات سنیں، آپ چاہے خود جا کے تاثرات سن لیں یا آپ ٹیلی ویژن کے اوپر تاثرات سن لیں یا آپ سوشل میڈیا پہ تاثرات سن لیں، تو وہ حکومت کے لیے قطعاً فیوریبل نہیں ہے. وہ ان کے خلاف ہی جاتے ہیں اور حکومت کے جو ترجمان ہیں انہیں بھی، خود وزراء کو بھی بعض یہ ماننا پڑتا ہے کہ واقعی میں ان کے زمانے میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ اس کا ایک تو ماضی کو کی حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں، خاص طور پہ ان دونوں حکومتوں کو، اور دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہم نے اپنی سمت صحیح کر لی ہے معاشی، اور ہم اب آگے بڑھیں گے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ایک سربراہ اجلاس جو ہے وہ 4 فروری کو ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سارے اہم فیصلے کیے جائیں گے. اس میں یقینی بات ہے سینٹ کے الیکشن آئیں گے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ڈسکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا کوئی عدم اعتماد کی تحریک وزیر اعظم، اسپیکر اور یا سینٹ کے چیئرمین اور اسپیکرز کے خلاف پیش کی جانی چاہیے یا نہیں کی جانا چاہیے. کیا ان کے نمبرز جو ہیں پورے ہیں؟ پیپلز پارٹی چونکہ اس کی دائی ہے اور اس کی سب سے پہلے بلاول بھٹو نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک طریقہ اچھا ہے، یہ انہوں نے اسے فالو کیا تھا اپنے والد کو جب آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا تجربہ بہت ہے اور ہم جو ہیں وہ پہلے صدر مشرف کو رخصت کر چکے ہیں. تو یہ
تو ہمارے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہم اگر ہمارے طریقہ کار کو، آئینی طریقہ کار کو، جمہوری طریقہ کار کو فالو کیا گیا تو ہم یہ بھی کر کے دکھا دیں گے. لیکن اس میں جو اہم ترین چیلنج ہے وہ نمبر گیمز کا ہے، کیونکہ گزشتہ 2 ایکسپیرینسز جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت اچھے نہیں ہوئے. پہلا ایکسپیرینس جو تھا وہ سینٹ کے چیئرمین کا تھا، جس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے، اور باوجود اس کے کہ شو آف ہینڈز میں وہ کامیاب رہے لیکن خفیہ بیلٹنگ میں وہ ناکام رہے. اسی لیے سینٹ کے الیکشنز میں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم خفیہ بیلٹنگ کو ختم کر کے شو آف ہینڈز پہ آتے ہیں. لیکن اپوزیشن اس کو اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اپنے ارکان سے خطرہ ہے کہ کہیں روپے پیسے یا دباؤ کے اندر آ کر وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑ دیں، جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ ترمیم لا رہی ہے. تو اب یہ 4 تاریخ کے اجلاس میں یقینی بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا جس کو ایجنڈے میں شامل ہوگا، ایک جس میں یہ بحث کی جائے گی کہ کیا خفیہ بیلٹنگ کو سپورٹ کیا جائے یا شو آف ہینڈز کو سپورٹ کیا جائے. ان حالات کے اندر یہ بات ہے. پھر اپوزیشن کا جو ایک اور اہم مطالبہ ہے وہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے جو سپورٹ ہے حکومت سے، موجودہ حکومت سے، پی ٹی آئی کی حکومت سے، وہ ہٹا لے اور ہمارے کو موقع دے کہ ہم 1 to 1 کریں. جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پہ بار بار اعلان کیا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم کسی قسم کا کوئی رول نہیں پلے کر رہے ہیں اب اس وقت پاکستان کی سیاست میں. اور سیاسی جماعتوں کو خود کسی کنسنسس پہ پہنچنا چاہیے کہ آخرکار کیسے وہ ان معاملات کو طے کریں گے. ایک بڑا ایک حصہ جو ہے تجزیہ نگاروں کا، اہل دانش کا اور ایون سیاستدانوں کا جو کہ خاص طور پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کے ذریعے، کسی گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے یہ معاملات طے کیے جائیں، ایک جگہ سب بیٹھ جائیں. اور وہ جبکہ عمران خان جو وزیر اعظم ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کسی قسم کے ڈائیلاگ میں نہیں جاؤں گا، میں ان کو وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا. وہ ڈائیلاگ کو اور این آر او کو بالکل برابر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے. پھر وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کو سننے کے بعد، خاص طور پہ اگر یہ لفظ آپ کہیں ڈاکو، چور، لٹیرے، تو اس کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے اپوزیشن کے لیے بھی کہ وہ کسی قسم کی ڈائیلاگ یا مفاہمت میں جائے. گو ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں آپ نے دیکھا کہ دورانی صاحب اور دیگر لوگ بھی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے نتائج اس طرح نہیں نکلتے جس طرح کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے. تو اب جیسے جیسے سردیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، کورونا کے متعلق خود حکومت کا کہنا یہ ہے کہ بہت کم ہو گیا ہے، تقریباً بہت ہی لوئسٹ ایپ کے اوپر پہنچ چکا ہے. پھر کورونا کی ویکسین بھی پاکستان میں آ گئی ہے، اور ایک نہیں 2 3 ویکسینز پاکستان نے اپروو کر دی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دے دی گئی ہے. تو اس قسم کا جو خطرہ ہے اس کے خلاف بھی ایک وہ کر لیا گیا ہے. گو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ جملہ مترجہ کے طور پہ بات تو ہم پی ڈی ایم اور حکومت کی سیاست کی کر رہے ہیں کہ 5 لاکھ ویکسین جو ہیں پاکستان پہنچے ہیں، 22 کروڑ کی آبادی ہے. تو یہ کتنے کافی ہوں گے؟ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے بھی یہ کافی ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے؟ معمر افراد کے لیے بھی کافی ہو سکیں گے؟ تو ان چیزوں پہ حکومت کو بہت سیریسلی غور کرنا چاہیے. یہ کوئی بہت بڑی خوشخبری نہیں ہے. کورونا کا ویکسین آنا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو آپ کی آبادی کی تعداد ہے اس کے لیے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی کم ہے. تو پھر واپس آتے ہیں اسی موضوع کے اوپر. پی ڈی ایم، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور حکومت کے ان کا اجلاس جو 4 فروری کو ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا معاملات رخ اختیار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے ہوں گے. لوگ جو ہیں ان کا جو بہت بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ معیشت کی جو درگت بنی ہے، اس کا کسی طرح ازالہ ہونا چاہیے.